السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ اگست کے آتے ہی اور خاص طور پہ 14 اگست کے آتے ہی ملک پاکستان میں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد نعمت خداداد ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی منانا ہوتا ہے، لیکن جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں جو غلطیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں اور قابل اصلاح ہیں، جیسے کہ جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں موسیقی کا رواج عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ملی نغموں میں بھی موسیقی شامل کر دی جاتی ہے، حالانکہ ملی نغموں یا جشن آزادی کی آڑ میں میوزک جائز نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ان تقریبات میں مردوں اور خواتین کے مخلوط اجتماع کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بے پردگی اور بے حیائی کے مناظر سامنے آتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان تقریبات میں دیگر غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ جشن آزادی اور اس کی تقریبات میں میوزک اور مخلوط اجتماع سمیت تمام غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ناجائز اور گناہ ہے، جو کہ شریعت اور مقصد پاکستان دونوں کے خلاف ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی آزادی کی تقریبات اسلامی احکام سے آزاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کی آزادی کی تقریبات بھی اسلامی احکام کی پابند ہونی چاہیے، کہ یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم وہ مقصد بلا بیٹھے۔ کیا ہمارا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے دی جانے والی لاکھوں قربانیوں کے ساتھ بے وفائی اور ان کی ناقدری کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا ہم اس نعمت پاکستان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ کاش کہ ہم غور کرتے کہ جب ہم خود بھی مسلمان ہیں اور پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر ہمیں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ تو واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہر حال میں اسلامی احکام کا پابند ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ یوم آزادی کے شرعی کچھ تقاضے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا شکر بجا لانا چاہیے، بلکہ شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اور ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد الجناح علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر مسلم شخصیات، علماء کرام، حضرات اہل علم، بزرگان دین اور دیگر لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کوششیں کی ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کا احسان تسلیم کرنا چاہیے۔ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں اور طبقات کو باہمی اختلافات اور تنازعات بھلا کر ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے متحد رہنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ملک و ملت کے تمام طبقات کو ملکی تعمیر و ترقی اور امن و استحکام میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح یوم آزادی مناتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ممکنہ کوشش کا عزم کرنا چاہیے، اور ان تمام عناصر سے بیزاری کا اعلان و اظہار کرنا چاہیے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہوں اور پاکستان یا اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں۔ اسی تناظر میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں اور غدار ہیں، اس لیے اس فتنے کے تعاقب اور سرکوبی کے لیے حضرات اہل علم اور بزرگان دین کی سرپرستی میں ہر ممکن کوشش کا عزم کرنا چاہیے۔ اسی طرح یوم آزادی مناتے ہوئے اور اس کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کی رعایت کرنی چاہیے، چنانچہ میوزک، مرد و زن کے مخلوط اجتماعات اور بے پردگی سمیت ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت کے بھی خلاف ہیں اور قیام پاکستان کے مقصد کے بھی خلاف ہیں۔ اسی طرح یوم آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں نئی نسل کو پاکستان کے قیام کے مقصد اور محسنین پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ تاریخ پاکستان سے آگاہ رہیں اور لبرل، سیکولر اور دین بیدار لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح یوم آزادی مناتے ہوئے اس کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے حصول پاکستان کے مقاصد کے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو غفلتیں اب تک ہم سے ہوئی ہیں ان پر ندامت کرتے ہوئے آئندہ ان سے اجتناب کا عزم کرنا چاہیے۔ اسی طرح
اس تناظر میں مسلمانوں کو دینی احکامات پر خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنے اور دین اسلام کی اشاعت اور تحفظ کی حسب استطاعت مناسب و مفید کوشش کرنے کا بھی عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست سے نوازا ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کی حقیقی قدردانی نہیں کی۔ اس لیے یوم آزادی کے موقع پر اس عزم کی تجدید کرنی چاہیے کہ اس نعمت کی بھرپور قدردانی کریں گے اور ہر قسم کی ناقدری سے اجتناب کریں گے انشاءاللہ۔